گجرانوالہ میں قیامت صغری، شاہ کوٹ کے علاقے میں سلنڈر دھماکے کے بعد وین میں آتش زدگی، 9 مسافر زندہ جل گئے، 7 شدید زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں سوگ کی فضا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کمشنر اور RPO سے رپورٹ طلب۔ دشمنوں کا بزدلانہ وار، کوئٹہ میں ایک ہی روز 2 دھماکے، سرینا چوک میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ، موٹر سائیکل میں نصب ٹائم ڈیوائس پھٹنے سے 2 اہلکار شہید، 21 افراد زخمی، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سریاب روڈ پر ریڑھی کے نیچے رکھا گیا بارودی مواد دھماکے سے پھٹ گیا، 1 شخص زخمی۔ بزدلانہ کارروائیاں حوصلے پست نہیں کر سکتی، ملک سے دہشت گردی واقعات سے نمٹنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا امن برقرار رکھنے کے لیے بلوچستان حکومت کی مکمل مدد کا اعادہ، کوئٹہ دھماکوں کی رپورٹ طلب۔ افغانستان سے پھر دہشت گردی، سرحد پار سے پاکستانی چوکی پر فائرنگ، 1 جوان زخمی، وطن کے محافظوں کا بھرپور جواب۔ پاکستان پڑوسی ملک سے بار بار بہتر بارڈر مینجمنٹ کی درخواست کرتا رہا، دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کا استعمال انتہائی قابل مذمت ہے، ISPR۔ افغانستان میں آگ اور خون کا کھیل، طالبان کا 3 روز کے دوران 5 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ، سریپل اور قندوز کا کنٹرول بھی سنبھال لیا، گلیوں میں گھمسان کا رن، افغان فورسز ایئرپورٹ سمیت اہم مقامات سے پسپا۔ کنٹرول لائن کے ذریعے دہشت گرد داخل کرنے کا الزام مسترد، پاکستان کے خلاف جھوٹا بھارتی پروپیگنڈا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، غیر ذمہ دارانہ بیانات سے خطے کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے، ترجمان دفتر خارجہ کا شدید رد عمل۔ سندھ میں 8 سے لاک ڈاؤن نرم، رات 8 بجے تک کاروبار کی اجازت، جمعے اور اتوار سیف ڈے قرار، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس آؤٹ ڈور سروس دے سکیں گے، صوبے میں تعلیمی ادارے 19 اگست تک بند رکھنے کا فیصلہ، بورڈ امتحانات کا سلسلہ 10 اگست سے شروع ہوگا، محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میرے بچوں کے قاتلوں کے کہنے پر ہمیں جو ہے بے عزت کیا نواز شریف نے، سب سے پہلے نواز شریف کا شکار غلام رضا خان بنا۔ نواز شریف کو کے شرست میں ہی وفا نہیں ہے۔ ثناء اللہ ظاہری پیپلز پارٹی میں شامل عبدالقادر بلوچ بھی جیالے بن گئے، کوئٹہ میں جلسے کے دوران باضابطہ اعلان، مشکل حالات میں نون لیگ کا ساتھ دیا، نواز شریف نے ہمیں بے عزت کیا، نون لیگ قائد میں وفا نہیں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تنقید۔ جنرل قادر بلوچ صاحب کو اور سردار ثناء اللہ ظاہری صاحب کو شہیدوں کی جماعت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو طاقت دیں گے، آنے والے عام انتخابات میں ہم پورے ملک میں مگر خاص طور پہ یہاں بلوچستان میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے، ہم جیالہ وزیر اعلیٰ منتخب کر کے دکھائیں گے۔ مہنگائی اور بے روزگاری تبدیلی کا اصل چہرہ، پیپلز پارٹی نے روٹی، کپڑا اور مکان دیا، ملک میں اگلی حکومت ہم بنائیں گے، بلوچستان میں جیالہ وزیر اعلیٰ لائیں گے اور عوام کے مسائل بھی حل کر کے دکھائیں گے، بلاول بھٹو کی کوئٹہ میں للکار۔ ملک پر جھوٹے حکمران مسلط، نااہل ٹولے کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر تنہا رہ گیا، امریکہ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں، مملکت خداداد کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں گفتگو۔ وزیر اعظم کی آج لاہور آمد، شیڈیول اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گے، صوبائی کابینہ اراکین سے ملاقات میں ترین گروپ کے معاملات پر بات ہوگی، عمران خان میواکی جنگل کا افتتاح بھی کریں گے۔
انتخابی ٹکٹس کی تقسیم میں من پسند افراد کو نوازنے کا الزام، کراچی میں نون لیگی کارکنان کا مرکزی دفتر کے باہر احتجاج، مظاہرین کی اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ، رہنماؤں کی تصاویر پھاڑ دیں، شدید نعرے بازی۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے بنے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تشکیل کے 500 دن مکمل، پاکستانی قوم کی جانب سے وائرس کا بہترین انداز میں مقابلہ، جامع حکمت عملی کے ذریعے کم سے کم پھیلاؤ، پوری دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسیوں کی معترف، اسد عمر نے دستاویزی فلم شیئر کر دی۔ کورونا کے خلاف مربوط حکمت عملی، وائرس کی شدت کے باوجود پاکستانی عوام محفوظ رہے، صورتحال سے نمٹنے کے شاندار اقدامات پر NCOC کو خراج تحسین، وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ کورونا کی روک تھام کے لیے NCOC کا کردار انتہائی اہم، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے مربوط کوششوں سے قیمتی جانیں بچائی، 500 روز مکمل ہونے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیغام، کارکردگی پر خراج تحسین۔ NCOC نے سائنسی اور زمینی حقائق دیکھ کر فیصلے کیے، ہم نے وبا کے مقابلے کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی مضبوط بنایا، بہترین حکمت عملی کے باعث ملک میں کورونا کی شرح دیگر ممالک کی نسبت کم ہے، وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا خراج تحسین۔ کورونا کے وار جاری، چوتھی لہر مزید 68 جانیں لے گئی، 24 گھنٹے کے دوران 4455 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 10,67,580 شہری متاثر، مثبت کیسز کی شرح 8.09% ریکارڈ۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ 4 نگر میں ضمنی الیکشن، اسلامی تحریک پاکستان کے ایوب وزیری کامیاب، تحریک انصاف کے آغا ذوالفقار دوسرے نمبر پر رہے۔ مظفر گڑھ کی بہاری کالونی میں اراضی کے تنازع پر پنچایت کے دوران جھگڑا، ایک فریق نے گولیاں چلا دیں، فائرنگ سے جمشید دستی کے بھائی مشتاق دستی جاں بحق، ایک شخص زخمی، اسپتال منتقل۔ آزادی کے جشن میں چند روز باقی، بھرپور تیاریاں جاری، پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی دھڑا دھڑ خریداری، گلیاں بازار سجنے لگے، ہر طرف ملی نغموں کی گونج، بچے بڑے سبھی پرجوش۔ غیر ملکی عازمین 9 اگست سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آ سکیں گے، 1.5 برس بعد اجازت دے دی گئی، آغاز میں ماہانہ 60,000 افراد کو ویزے جاری ہوں گے، تعداد 20 لاکھ تک بڑھانے کا پلان، ویکسینیشن لازمی قرار۔ مظفر آباد میں بادلوں کا راج، کشمیر پریمیئر لیگ کا 5واں میچ بارش کی نظر، راولاکوٹ ہاکس اور کوٹلی لائنز کے درمیان ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ ایونٹ کے تیسرے روز کے پہلے میچ میں باغ اسٹیلینز نے میرپور رائلز کو 15 رن سے شکست دی۔